السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی قسط بآسانی مل سکے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چینل پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے، تو اس کے سلسلے میں ہم آج قسط نمبر 6 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت کے مطابق انہی کا لقب قریش تھا، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد کو قریش کہا جاتا تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق کسی بن کلاب سے 6 پشت پہلے بنی اسماعیل میں فہر بن مالک ایک بزرگ تھے جن کا لقب قریش تھا۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے کسی بن کلاب اور ان کی اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک عزت و سعادت حاصل ہو گئی تھی۔ پھر اس قریش آل کسی بن کلاب نے خود کو اس کے قابل ثابت بھی کیا۔ کسی بن کلاب نے نہ صرف خانہ کعبہ کا جملہ انتظام و انتصرام کا بندوبست کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مکہ کو باقاعدہ ایک ریاست کے روپ دے کر 6 مختلف شعبے قائم کیے اور انہیں قابل لوگوں میں تقسیم کیا جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا، اور یہی نظام بعث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی کامیابی سے چلایا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم کو سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام، امارت البیت حرم میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور احترام حرم کا خیال رکھنا، افادہ حج کی قیادت کرنا کی خدمت سونپی گئی، جو ان کے بعد بنو ہاشم کے خاندان میں نسل در نسل چلتی رہی۔ حضرت ہاشم بن عبد المناف کسی بن کلاب کے پوتے تھے، نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ انہوں نے شاہ حبشہ اور قیصر روم سے بھی اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جبکہ مختلف قبائل عرب سے بھی معاہدات کر لیے۔ ان کی اس پالیسی کی وجہ سے قریش کے باقی قبائل میں بنو ہاشم کو ایک خصوصی عزت و احترام کا مقام حاصل ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ میدان جنگ میں فوج کی قیادت اور علم برداری کا شعبہ خاندان بنو امیہ کے حصے میں آیا۔ لشکر قریش کا سپہ سالار بنو امیہ سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ حرب جو حضرت ہاشم کے بھتیجے امیہ کے بیٹے تھے، ان کو ان کے بیٹے حضرت ابو سفیان کو اسی وجہ سے قریش کے لشکر کی قیادت سونپی جاتی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان بنو تیم بن مرہ کو اشناق یعنی دیوانیوں، فوجداری، عدالت، دیت اور جرمانے کی وصولی اور تعین کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس کے علاوہ وہ شعبہ سفارت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو عدی کے حصے میں آیا۔ ان کا کام دوسرے قبائل کے ساتھ مذاکرات، معاہدات اور سفارت کاری تھا۔ بنو مخزوم جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ تھا، ان کے حصے میں قبا و انا کا شعبہ آیا۔ ان کا کام قومی ضروریات کے لیے مال و اسباب اکٹھا کرنا اور فوجی ساز و سامان اور گھوڑوں کی فراہمی تھا۔ قریش کے گھڑ سوار دستے کا کمانڈر بھی اسی قبیلے سے ہوتا تھا۔ اپنا وقت آنے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مدتوں شاہ سوار دستوں کی کمان نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالی۔ اسی طرح باقی 5 شعبوں کی ذمہ داری مختلف قبائل قریش کے حوالے کر دی گئی۔ سابقہ تحریر میں مشرکین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ اور مذہب یہودیت و عیسائیت کا تذکرہ کیا گیا۔ اس قسط میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود باقی مذاہب اور ادیان کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ آتش پرست ایران و عراق کے سرحد کے پاس آباد عرب قبائل ایرانیوں کے مذہب
آتش پرستی میں بہت متاثر ہوئے۔ اہل ایران کی طرح یہ بھی نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداؤں کے قائل تھے، اور اہل ایران کی طرح آگ کو خدا کا ظہور مانتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ سائبی عرب جاہلیت میں ایسے لوگ بھی تھے جن میں ستارہ پرستی کا چرچا تھا اور یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ غالباً ان کا مذہب وادی دجلہ و فرات کے قدیم تہذیبوں کے باقیات میں سے تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا مذہب الہامی مذہب ہے اور وہ حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ان کے ہاں 7 وقت کی نماز اور ایک قمری مہینہ کے روزے بھی تھے۔ ان کو مشرق عرب معاشرہ سابی یعنی بے دین کہہ کر پکارتا تھا۔ یمن کا مشہور قبیلہ حمیر سورج کی پوجا کرتا تھا۔ قبیلہ اسد سیارہ عطارد کی اور قبیلہ لحم جذام سیارہ مشتری کو دیوتا مان کر پوجتے تھے۔ بعض لوگ قطبی ستاروں کے پجاری تھے اور قطب شمالی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ کعبہ کی بھی بہت تکریم کرتے تھے۔ دریت ان تمام مذاہب کے ساتھ ساتھ عرب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے تھے جو سرے سے مذہب اور خدا پر یقین ہی نہ رکھتے تھے۔ یہ نہ بت پرست تھے نہ کسی الہامی مذہب کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک خدا، حشر و نشر، جنت دوزخ اور جزا سزا کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ دنیا کو ازلی اور ابدی قرار دیتے تھے۔ مسلک توحید کے علم بردار عرب معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اپنی فطرت سلیم اور قلبی بصیرت کی بدولت توحید خالص تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ لوگ ایک خدا کے قائل تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے چچا زید بن عمر بھی نفیل اور عبید اللہ بن جہش مشہور ہیں۔ دین حق کی تلاش میں سرگرداں ان لوگوں میں سے ورقہ بن نوفل بالآخر عیسائی ہو گئے، اور یہ وہی ورقہ بن نوفل ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ عبید اللہ بن جہش اسلام کے بعد مسلمان ہو گئے، لیکن حبشہ ہجرت کی تو وہاں بدقسمتی سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گئے، جبکہ ان میں زید بن عمر بن نفیل کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حالانکہ ان کو اسلام نصیب نہیں ہوا کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن ان کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب قیامت کے دن ہر امت اپنے نبی کی قیادت میں اٹھائے جائے گی تو زید بن عمر بن نفیل اکیلے ایک امت کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ زید بن عمر بن نفیل نے بت پرستی، مردار خوری، خون ریزی اور دیگر تمام معاشرتی خباثتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور جب ان سے ان کے مذہب کے متعلق پوچھا جاتا تو آپ جواب دیتے کہ عبد رب ابراہیم، میں ابراہیم کے رب کی پرستش کرتا ہوں۔ آپ بت پرستی سے سخت بیزار تھے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قریش کو کہتے کہ میرے سوا تم میں ایک بھی شخص دین ابراہیمی پر نہیں ہے۔ آپ قوم کو بت پرستی سے منع کرتے رہتے تھے۔ گویا عرب میں ہر قسم کے دین موجود تھے، مگر ان کی اصلی صورت اتنی مسخ ہو چکی تھی کہ کفر و شرک اور دین میں امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ توحید جو ہر الہامی مذہب کا خاصہ تھا، اس کا کسی مذہب میں کہیں نام و نشان نہ تھا، اور کفر و شرک توہم پرستی کا اندھیرا صرف عرب ہی نہیں تمام معلوم دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ تمام ہی دنیا ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں غرق ہو چکی تھی۔ تب خدا بزرگ و برتر کو اہل زمین کی اس پستی و زب و حالی پر رحم آیا اور اس نے ان میں اپنا عظیم تر پیغمبر مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قصہ کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔
آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔